سے آج ہم ایک ایسی سیاسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور انہوں نے اپنا بڑا کام کیا اپنے علاقے کے لیے، اور جس جوریڈکشن میں یہ رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عالمگیر خان صاحب۔ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے 90 نیوز کو ٹائم دیا سر۔ جی بڑی مہربانی ہے، آپ لوگ آئے ہیں، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، آپ کو میں بڑا شکر گزار ہوں۔ خان صاحب، جب بھی ہم نے دیکھا کہ خطے میں ہو یا ملک کے اندر کوئی صورتحال میں چینجنگ آئے، تو جب بھی ہم نے کوشش کی آپ سے رابطہ کرنے کی تو آپ آئے، آپ نے اپنا موقف دیا، اور ہمیں جب بھی خان صاحب آپ کا موقف جو بھی سامنے آیا ہے وہ بالکل ریالٹی پہ رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے، بدلتی صورتحال کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کچھ شارٹ الفاظ میں آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اصل میں رائے صاحب بات یہ ہے کہ افغانستان چونکہ 40 سال سے افغانستان کی عوام بڑی مشکلات اور مسائل سے دوچار ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ چونکہ افغانستان ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں ہر دور میں ہر طالع آزما نے افغانستان کے عوام کو ذہن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پوری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ کوشش برطانیہ نے کی تھی، اس کے بعد رشیا بھی 10 سال افغانستان میں رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ صرف وہاں خون خرابہ اور وہاں جو قتل عام ہوا تھا افغانستان کے عوام کا، وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد 9/11 کے بعد امریکہ نے ایک ڈرامہ رچایا، بغیر کسی تحقیق کے افغانستان پہ چڑھ دوڑا۔ 20 سال افغانستان میں وہ ہر قسم کے ہتھیاروں، ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، ہر قسم کے چوری اور کانٹے سے لیس وہاں امریکی فوج اور جو نیٹو فوج تھی، انہوں نے 20 سال کوشش کی کہ افغانستان کے عوام کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے۔ تو میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ افغانستان کی جو سوسائٹی ہے وہ تھیوکریٹک سوسائٹی ہے، وہ کسی صورت میں بھی بیرونی حملہ آور کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو ابھی جو صورتحال سامنے آئی ہے 20 سال لڑنے کے بعد بھی، میرا خیال ہے کہ طالبان ایک دفعہ پھر افغانستان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور وہاں اس وقت جو افغانستان کی کنٹرول ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ اچھا خان صاحب، آپ نے بات ابھی کی رشیا کی بات کی، آپ نے برطانیہ کی بات کی کہ انہوں نے بھی اپنا کوشش کی ہے افغانستان پہ آئے، پھر آج 20 سال کے بعد امریکہ آیا، وہ بھی موقع کھا گئے۔ یہ کیوں بار بار افغانستان کے اوپر کیوں اٹیک ہوا ہے؟ بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یہ انگریزوں کو کس چیز کا ڈر تھا افغانستان؟ اصل میں افغانستان کی جو تاریخی جو جغرافیائی صورتحال ہے، جو لوکیشن ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں جو عوام کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بیرونی حملہ آور کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سن 1996 سے سن 2001 تک طالبان کی حکومت رہی ہے، اور طالبان کی حکومت کا جو ایک سیٹ اپ تھا، اس کا ایک جو ڈر تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور خاص طور پر جو خطے کے جو پڑوسی ممالک تھے، ان کو یہ ڈر تھا کہ جس طرح افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت جو ہے نا قائم ہوئی ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا یہ پڑوسی ممالک پہ بھی پڑے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی پھر یہ اپرائزنگ شروع ہو گئی تھی، اور کئی مسلم کنٹریز میں طالبان طرز کی جو حکومت جو طرز حکومت تھی، اس کے لیے اپرائزنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس میں اصل میں اس وقت یورپ اور امریکہ یا جو ماڈرن کنٹریز ہے، جو ڈیموکریسی کا اپنا ایک کنسیپٹ پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل میں یورپ اور امریکہ کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ افغانستان کے اندر اگر طالبان کی مستحکم حکومت قائم ہو گئی، اور وہاں کے ظاہر طالبان کی جو حکومت ہے وہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت جو ہے نا وہاں حکومت بنتی پہلے بھی تھی، اور اب جو بنے گی وہ بھی اسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنے گی۔
تو اس کے جو ثمرات ہو گئے جب لوگوں تک پہنچیں گے تو ظاہر ہے پھر جتنی بھی مسلم کنٹریز ہے جو اپنے حکمرانوں سے تنگ ہے، جن کو انصاف نہیں مل رہا ہے، جو اکنامکلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بڑے تنگ ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ اس وقت میرا خیال ہے 14 اگست کو جو مینار پاکستان کا واقعہ ہوا، اور پھر ایک اور واقعہ ہوا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ہماری جو نوجوان نسل جس بے راروی کا شکار ہوا ہے، وہ یہ معاشرہ پاکستانی سوسائٹی بھی اسی طرز حکومت کا مطالبہ کریے کہ اچھا خان صاحب، آپ اشرف غنی کہ رات کو ملک سے باہر چلے جانا، اس کو آپ کس اس میں دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، بہت ہی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے عوام کو خون خرابے سے بچا لیا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم افغانستان میں عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں، افغانستان کی ترقی چاہتے ہیں، اور یہ ثابت کر دیا کہ افغانستان کی عوام کو اپنے خواہشات کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی حکومت بنائے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی اور جتنی بھی افغان لیڈرشپ تھی جو جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ امریکہ کے پروردہ ہے اور امریکہ ہی ان کو لے کے آیا ہے، میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا. اور جو اس وقت میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اشرف غنی اور اس کی جو کابینہ تھی اور پھر طالبان لیڈرشپ، میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں میچ فکسنگ کی، کہ یہ ایک میچ فکسنگ تھا جو امریکہ کو بھی انہوں نے چونا لگا لیا، اور باقی جو اس قسم کی فورسز تھی، اور انڈیا کی آپ دیکھیں کہ انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ تھی. خان صاحب، آپ اس میں بات ایک ورڈ یوز کیے میچ فکسنگ کا. دیکھیں، ایک تو امریکہ ڈائریکٹ اس کے اندر انوالو تھا وہاں کی پوزیشن کے حوالے سے، تو یہ میچ فکسنگ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان فکسنگ ہوئی ہے، یا کسی بیرونی اور ممالک کے ساتھ مل کے یہ فکسنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی آپس میں گفت و شنید کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ بھائی ہم نے اب اپنے عوام کا خون نہیں بہانا ہے. یا دوسری میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ اور طالبان کی میچ فکسنگ تھی، اور اشرف غنی کو نے کہا کہ جی آپ بالکل سرنڈر کریں، آپ رات کے اندھیرے میں نکل جائیں، اور جو فوج ہے 3-4 لاکھ فوج ہے ان کو خصوصی احکامات صادر کرے کہ وہ کسی قسم کا ریزسٹنس نہ کرے. اچھا خان صاحب، کہ ابھی اس وقت اصل میں جو طالبان کا جو موقف ہے وہ جو ماضی کا جو ان کا جو رویہ تھا، یا جو ایک سخت گیری تھی ان کی، اس میں میرے خیال میں اس دفعہ تو کافی انہوں نے ریلیکس کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی خواتین کے حقوق کی بات کی کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کے تمام چیزوں کی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ مکمل پاسداری کریں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات آتی ہی انہوں نے یہ کی کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی دوسرے پڑوسی ملک یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. اور اس وقت یہ تھا کہ القاعدہ بھی افغانستان میں جو ہے نا بڑے فعال قسم کا ان کا کردار تھا. تو امریکہ نے تو چونکہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو القاعدہ کے پیچھے گئے تھے اور ہم نے اسامہ بن لادن کو بھی مار دیا، القاعدہ کو ختم کیا، تو افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم نہیں گئے تھے. اب یہ افغانستان کے عوام کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے خواہشات اور اپنے مزاج کے مطابق حکومت بنائیں. تو اس وقت کے طالبان میں اور اس وقت کا جو ابھی اپنا یہ موقف پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، کافی فرق نظر آ رہا ہے اور کافی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں. اور اسی پہ جو ہے نا اس وقت آپ یاد ہوگا کہ اس وقت صرف پاکستان نے اور سعودی عرب نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، ان کو ایمبیسیز دیے تھے. اس وقت تو چائنا بھی جو ہے نا ان کے فیور میں بول رہا ہے، رشیا بھی ہے، اور انہوں نے ابھی تک اپنے ایمبیسیز بھی بند نہیں کیا، پاکستان بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسی پہ کاربند رہے
تو پھر یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، ظاہر ہے پھر تجارت بھی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب 4تھا سال شروع ہے، تو اس پہ آپ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ. جی دیکھیں، ابھی اصل میں اس حکومت میں تو میرا خیال میں یہ کوئی اب ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ لوگوں سے کسی سے بھی جب پوچھتے ہیں تو اسی حکومت کی ناکامی کی بات کرتے ہیں. اس حکومت نے جو حکومت تحریک انصاف کی جو ایک مینیفیسٹو تھی، الیکشن میں ایک مینیفیسٹو کے ساتھ آئے، لوگوں کو بڑے ہوپ دیے، بڑے بڑے خواب دکھائے کہ جی ہم 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اور پھر ادارے مضبوط ہوں گے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، کرپشن کا خاتمہ کریں گے. مطلب بہت سارے ایسی چیزیں تھی کہ جس سے لوگوں کو ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ عمران خان جو تقریروں میں بات کرتا ہے اس کو بڑا سچا سمجھ رہے تھے کہ یہ سچا آدمی ہیں. اور چونکہ یہ ایک کرکٹ لیجنڈ تھا، اور پھر قومی کرکٹ کا جو ہے نا کپ جیت لیا تھا اس نے، اور پھر ایک بڑا کینسر ہاسپٹل بنایا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک بڑا اگر اقتدار میں آیا تو پاکستانی عوام کے لیے دودھ اور شہد کی جو ہے نا نہریں بہائیں گے. لیکن معاملہ سارا اس کے برعکس ہوا. اس حکومت میں آئے دن ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایک بار دیکھتے ہیں تو مہنگائی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور اس وقت ایک غریب آدمی جو اس وقت 10,000 روپے پہ گزارا کر سکتا تھا، اب وہ 30,000 40,000 روپے بھی اس کا کام نہیں چلتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اچھے خاصے سفید پوش اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس وقت بڑے پریشان ہیں، اور اس حکومت سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹائم کیسے گزرے گا اور یہ حکومت کب جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے ناکام ترین حکومت جتانا جو ہے وہ PTI کے ہے. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال تو اب گزر گئے. اچھا خان صاحب، اس میں آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت ساری جو سیکٹرز میں انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی کی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، بڑی وہ لائے ہیں، ہاسپٹلس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ کیے بھی ہے. اور اسلام آباد میں اگر دیکھیں تو ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی جو کام ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ انہوں نے حکومت سنبھالی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے چیلنجز ہیں، جس میں انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو نیچے لایا. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام شہری کو، ایک عام بندے کو اس چیز سے، کرنٹ اکاؤنٹ سے کیا ہے، اس کو تو چینی سستی چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا راج صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے ڈیولپمنٹ ہوئے، ہمیں تو ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے. اور پھر یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں بھی ایک دیکھیں پہلے ابھی آپ 1 لاکھ روپے بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا 4 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے بھی جمع کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا، یا آپ نکالتے ہیں تو آپ کو بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس وقت حالانکہ دیکھیں عمران خان جو ہے نا جو دعوے کر رہا تھا کہ ٹوریزم سیکٹر کو اور کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے نا اس کو ہم بہت پروموٹ کریں گے، اس وقت ان دونوں سیکٹروں کو جتنا انہوں نے جو ہے نا خراب کیا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. میں اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ابھی جہاں میرا بھی میں اوپر جب جاتا ہوں یہ منال سے آگے وہاں ایک بڑی جو ہے نا اپرائزنگ شروع ہو گئی تھی. مطلب لوگوں کا رجحان اس سائڈ پہ مری کے بجائے اب آپ دیکھیں نا لوگ دامنکو اور منال کی طرف جانا مومنٹ ہوتی ہے خاص طور پر ہفتے اور اتوار کو. اب وہاں پہ تمام جتنے بھی کنسٹرکشن جو لوگ جو جن کی اپنی پراپرٹی تھی، ایک ہوتا ہے فارسٹ کا وہ ہوتا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک نیشنل پارک ہے، گزارا فارسٹ کیا، وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے وہ کیے. ایک آرڈر اس نے جاری کیا اور اس آرڈر سے وہ سارا کا سارا انہوں نے سب کچھ سیل کر دیا. ہر جو ریسٹورنٹ بن رہے تھے، جو ریزارٹ بن رہے تھے، سب کو سیل کر دیا انہوں نے. کنسٹرکشن مطلب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وہاں پہ جتنے لوگ جو کنسٹرکشن جو لیبر تھی وہ اب سب بے روزگار ہو گئے بیچارے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. دفعہ 144 انہوں نے لگا دیا اور دفعہ 144 کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے وائلیشن کی تو دفعہ 188 ہے. اور سیدھا انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی لیبر پہ نہیں، اونر پہ جو ہے نا FIR ہوگی.
اب اس ڈر اور خوف کی ایک ایسی فضا انہوں نے قائم کر دیا نا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے ہیں. ایک طرف تو عمران خان یہ کہتا ہے کہ جی ٹوریزم اور کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنا ہے, لیکن دوسرے سائڈ پہ جتنا اور دوسرا یہ کہ نیب کے چکر میں لوگوں کو ڈال کے جو کاروباری لوگ تھے, آپ کو میں ایک بات بتاؤں نا کہ لوگوں نے بینکوں سے بھی پیسے نکال دیے, لوگوں نے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں رکھ لیے, وہ پیسے سرکولیٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں. مطلب نیب نے جو ہے نا ایک ایسا اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کریں کہ دیکھیں آپ ایک آرڈر کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر یا آپ کی کابینہ کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کم از کم پھر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اب یہاں کیا ہوتا ہے, وہاں آپ جو نیچے لوگ ہیں سرکاری اداروں کے, دے آر جسٹ مینٹنگ منی, وہ اپنے پاکٹ بھر رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ جس بندے کی اپنی پراپرٹی ہے, ذاتی پراپرٹی ہے, اس میں باقاعدہ وہ میپ اپروڈ ہے, لے آؤٹ پلان اپروڈ ہے, آپ ان کو کیوں تنگ کریں؟ اچھا مطلب ابھی آپ نے بات کی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے, زون 3 کوکینا تلاڑ ان علاقوں کی بات آپ نے کی. یہاں پہ ریسنٹلی ہمارے چینل نے کوریج بھی کی ہے, ڈی سی صاحب سے بات بھی کی ہے, اور تلاڑ ہم نے کوشش آتی ہے گاؤں, یہاں وہاں پہ انہوں نے کچھ گھر بھی ڈیمالش کیے ہیں لوگوں کے. اب وہ بڑے غریب لوگ ہیں یہاں پہ, بڑی مشکل سے پیسے بناتے ہیں, بنا کے انہوں نے گھر بنائے, انہیں جا کے ڈیمالش کر دیے. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں وہ آرڈر جو ہوتے ہیں نا ان کا پھر ان کو غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا. اب فار ایگزامپل یہ جو ابھی سیلاب, یہ G11 میں سیلاب آیا تھا, اس میں کافی گاڑیاں بھی, کافی لوگوں کا نقصان ہوا. اب وہاں ایک جو نا پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک آرڈر, ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ یہ نالوں پہ جتنی بھی آبادی ہے ان کو یہاں سے ریموو کیا جائے. آبادی کو ریموو کرنے کی بجائے وہاں پہ یہ سی ڈی اے اور دیگر ادارے گئے, انہوں نے 10,000 20,000 روپے لوگوں سے لیے, وہ گھر ابھی بھی ادھر ہے. مطلب یہ کہ غلط استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو بات کی نا کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں, اور پھر وہ لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں یا جن کے خلاف ہو رہا ہے اور جس کے ساتھ جو لیگل لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ ایک چیز چھوڑ دیں کہ بھائی آپ کا اگر چیز لیگل ہے, آپ کا اپروڈ ہے, آپ مالک ہے, تو آپ اس کمیٹی سے اور ایزی ایکسیس دیں ان کو. مطلب چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں ہے. اچھا خان صاحب ٹھیک ہو گیا, 3 سال کے حوالے سے تو آپ نے بڑی وہ کی ہے, تجزیہ کی ہے, اور آنے والے جو 2 سال ہیں تحریک انصاف کے, یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جہاں پہ 3 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو آنے والے 2 سالوں میں پھر آخری سال تو الیکشن کا ہوتا ہے. ہاں یا تو یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ آخری جو الیکشن کا سال ہے, جو 3 سال 4 سال لوگوں نے سفر کیا, لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے خوار و زار ہوئے, ذلیل ہوئے, اگر انہوں نے یہ آخری سال بھی لوگوں کو کچھ دیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ نہیں واقعی یہ 4 سال جو نا ذرا مشکل تھے, ملک کی اکانومی کمزور تھی, کووڈ-19 تھا, اور بہت سارے جو ہمارے اوپر معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے نا ڈیلیور نہیں کر سکا. اگر یہ آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں بھی ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ سجیشن دینا چاہیں گے کہ کس سیکٹر میں ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے ان 2 سالوں میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں یہ بات کہوں گا کہ پہلی جو اس حکومت نے جو کام کیا نا, ایک تو بہت سارے لوگوں سے چھت چھین لیا انہوں نے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بے روزگاری اس وقت بہت ہی عام ہے. سب سے پہلے تو اس ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, ان کو روزگار دینا چاہیے, ان کو مطلب یہ کہ ملک کی ترقی, تعمیر و ترقی میں ان کی جو پوٹینشل ہے ان کا استعمال بہت ضروری ہے, اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے ان کو, لوگوں کو روزگار دے, جاب اپرچونیٹیز جو ہے نا کریٹ